ایک مرتبہ اس کے دوست نے دیکھا 100 سال پہلے کے کلچر میں ہر آدمی ٹوپی پہنتا تھا. اس نے اپنے سر سے، بہت خوبصورت ٹوپی تھی اس کی، سر سے ٹوپی اتاری اور اس کو اس نے موڑ توڑ کے جیب میں رکھا، بال اپنے بکھرا لیے، چہرہ بھی اپنا ذرا گندا سا کر لیا، کپڑے بھی پھاڑ لیے. اور دوست گھبرا گیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اکراس دا روڈ ایک عورت جا رہی تھی، اس نے اس کی جانب اشارہ کیا. دیکھیں بالکل غنڈہ بدماشی نہیں ہے، جاہل مطلق بھی ہے، دین نہیں جانتا، لیکن اتنی سمجھ ہے اس میں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ دین نہ بھی رکھتے ہو تو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ یہ عورت، ہاں ایک عورت ہے، دیکھ رہا ہوں بہت ساری عورتیں جا رہی. کہا کہ یہ اپنے شوہر سے، مجھے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بات کہنا، یہ اپنے شوہر سے خوش نہیں، سیٹسفائی نہیں. اچھا بہت برا لگ رہا ہے محرم کی مجلس میں جملہ، لیکن بات کو سمجھانا. یہ دیکھو کتنی خوبصورت، ہاؤ پریٹی. اس کا شوہر جو ہے وہ بہت ہی بد شکل ہے. اب پہلے زمانے میں پیرنٹس جب شادیاں کرتے تھے تو میچنگ کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے جتنا اپنے اور اپنی بہو کی فیملی کے میچنگ کا خیال کرتے تھے کہ میری دوستی ہے اس کے باپ سے. پھر تم اس کے باپ سے شادی نہیں کر رہے ہو، تمہیں زندگی نہیں گزارنا، تمہارے بیٹے کو تمہاری بہو کے ساتھ ان کی میچنگ سوچو. خیر، تو اب یہ کہ بہت خوبصورت بچی شادی کر دی اس کی بہت ہی بد شکل بچے لڑکے کے ساتھ. اسلام نے اس کو بھی ایک اہمیت تو دی. کہا کہ یہ ویسے ہی خوش نہیں. جانتا ہوں اس کی فیملی کو، شوہر بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ تو ہے بھائی، جب سیٹسفائی ہی نہیں ہے تو ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جائے گا. اور اگر محبت ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں، آج میرا موضوع یہ بننا ہی نہیں تھا لیکن پہلے بھی ایک حدیث آ گئی، ابھی بھی یہ ٹاپک بن گیا. اگر محبت ہے تو بڑی سے بڑی غلطیاں ایک دوسرے کی اگنور کریں گے، اور اگر محبت نہیں ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزانہ جھگڑا ہوگا. ہمارے انڈیا پاکستان میں کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو اس پہ طلاق مل جاتی ہے، روٹی ٹھنڈی ہے تو اس پہ طلاق مل جاتی ہے. وہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے کہ ویسے ہی دونوں کے دل میں ایک دوسرے سے نفرت. جب نفرت ہوگی تو چھوٹی سی بات بھی. خیر، تو اب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر سے خوش نہیں. اب اگر میں اس کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوں اور یہ مجھ پر نگاہ ڈالے گی تو اور زیادہ اسے اپنا شوہر برا لگے گا. دل میں خیال ہوگا شیطان تو طریقے ڈھونڈتا ہے کس طرح مومن کے اندر پینیٹریٹ کرے کہ بھائی میں تو اتنی پریٹی اور خوبصورت ہوں، میرا شوہر ہونا ایسا ہونا چاہیے. بھائی یہ خیال آ جانا ہی ٹریک سے آدمی کو ہٹا دیتا ہے. میں نے کہا میں کیوں ان کی لائف کو اسپوائل کروں، تو میں نے بھی اپنے آپ کو اتنا گندا اور اتنا بدصورت بنانے کی کوشش کی تاکہ اس کے دل میں کوئی برا خیال اگر آ بھی سکتا ہو تو نہیں آئے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اسلام میں، اور اس نیکی کی وجہ سے عورتوں سے عورتوں کو ایک بہت بڑا ثواب بتایا گیا. بعض عورتیں حجاب کے حوالے سے ایک سوال کرتی ہیں تو وہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ بن سور کے میک اب جیسے آقا سیستانی نے کہا کہ عورت کے حجاب میں چہرہ وہ کھول سکتی، کنڈیشن لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے کہ زینت نہیں ہونی چاہیے. اگر زینت ہے تو چہرہ چھپانا ہے، تو وہ اسی لیے کہ اگر زینت کے ساتھ ہے وہ نامحرم دیکھ رہے ہیں تو یہ عورت کی نیت بالکل ٹھیک ہے، دیکھنے والوں میں ان کے گھروں میں خرابی نہ ہو، شوہر بیوی میں ڈسپیوٹ نہ ہو. آج تو ہمارے ہاں لوگ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ پہلے فجر کی نماز پڑھو پھر جا کر کسی شوہر اور بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ کو آگے بڑھاؤ. یہ دونوں ضروری. نماز جس طرح تسبیح زہرا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح سے کسی مومن کو فتنے میں ڈالے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اب میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں. ہو گیا واقعہ ایک نیکی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عبادت کی، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، مال حرام کما رہا ہے، مگر ایک نیکی. سال گزر گیا، یہ ایک مرتبہ شہر سے باہر کسی کام سے گیا، شام کو آیا آفٹر سن سیٹ. 150 سال پہلے باؤنڈری وال ہوتی تھی شہر میں جو رات کو بند ہو جاتی تھی. اب جو آیا تو وہ شہر کا دروازہ بند. بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، بہت ریسنٹ بات بھی نہیں. ایک بار اس نے دروازے کو نوک کیا. عام طور پہ دروازے پہ کیئر ٹیکر بیٹھا رہتا ہے کہ اگر کوئی لیٹ آئے تو آج کوئی نہیں. آخر اسے غصہ آ گیا، غنڈا تو تھا نا، اتنی تیزی سے دروازہ نوک کیا بلکہ دروازہ توڑنے کے قریب ہو گئے. تو پھر دروازہ کھلا، ایک آدمی باہر نکلا. وہ باہر کہیں جا رہا،
اس نے ایک بار غصے کے عالم میں کہا کہ کیا ہوا شہر والوں کہ سب مر گئے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے، پورا دن، کل کی پوری رات شب عاشور وہ جاگے، آپ بھی جاگیں گے، پورا دن لوگوں نے عزاداری کی، اب تھک کے مارے شام غریبہ سو رہے ہیں، اس لیے آج شہر میں کوئی نہیں۔ تو تم کون ہو؟ کہا کہ میں باہر سے آنے والا ایک ذاکر ہوں، قریب کے گاؤں سے آیا تھا، مجلس پڑھنے آیا، شام غریبہ ختم ہو گئی، لوگ گھروں میں گئے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہا اچھا تم ذاکر ہو، آج شام غریبہ؟ ذرا دیکھیں دین سے اتنا دور ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج عاشورے کا دن ہے اور آج کی رات شام غریبہ۔ کہا اچھا آج شام غریبہ، عاشورہ، اور تم ذاکر ہو، تو مجھے مصائب سناؤ۔ کہا کہ مجمع ہوتا ہے اور ممبر ہوتا ہے اور ایک ماحول۔ کہا نہیں بس مجھے سننا، اب یہ غنڈہ۔ کہا میں کہاں بیٹھوں؟ کہا میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کہ وہ ذرا سا جھکا، اپنے اوپر بٹھا کے کہا مصائب سنا۔ اس نے 2 جملے پڑھے، جناب عباس کے مصائب۔ جناب عباس کے مصائب، کون ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہ؟ یہ بھی رو دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ذاکر اپنے کام سے چلا گیا، یہ شہر میں آ گیا۔ مگر یہ 2 منٹ کے مصائب نے اس کو اتنا چینج کیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اگلی صبح کو کھڑا ہوتا اور ایک مرتبہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جس کو کبھی میں نے مالی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچایا آ کے وہ پیسے لے لے، اور اس کے بعد کہا میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سیدھا وہ نجف پہنچا۔ میں واقعے کو بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ویک ڈے ہے اور گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ اب مصائب کا وقت شروع ہونے میں صرف 5 منٹ ہے۔ تو خیر سیدھا نجف آیا، اور نجف میں آ کے پھر ایسا مومن بنا کہ اس زمانے کے مرجے نماز پڑھاتے تھے۔ اب یہ آج کل سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ کے لیے مرجے کے پیچھے نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے جنہوں نے خود آغا خوئی کے پیچھے نماز جماعت پڑھی، جنہوں نے آغا محسن حکیم کے پیچھے نماز جماعت پڑھی۔ یہی ہمارا طریقہ۔ اس وقت کے جو مرجے تھے، جو بعد میں تو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے، جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دیا جب وہ سامرہ شفٹ ہوئے، لیکن جب کا یہ واقعہ ہے وہ نجف میں تھے، وہ نماز جماعت پڑھاتے، اور یہ نماز جماعت اتنے شوق سے آتا ہے کہ ہمیشہ پہلی صف میں ان کے پیچھے اس کو جگہ ملتی۔ اچھا اب یہاں نجف میں اس کو کوئی نہیں جانتا، یہ اسی لیے اپنا شہر چھوڑ کے آیا کہ وہاں میں کتنا ہی اپنے آپ کو چینج کر لوں، سب کو پتا میں غنڈہ اور بدماش، یا کوئی نہیں جانتا۔ یہ نماز پڑھ رہا، اور ایک دن نماز مغرب شروع ہونے والی تھی، مرجے آئے تھے، مصلی پر بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، مثلا عالم، اور آ کر کہا کہ بابا بہت بیمار ہے اور آخری وقت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذرا مجھ سے مل لو، آخری مرتبہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں یہ یاد رکھیے گا جملہ، ہر دور میں مراجع کا تقریباً ایک پیئر رہا۔ ایک شیخ توسی کا زمانہ چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک عجیب یونیک پرسنالٹی تھی، ورنہ ہر دور میں 2 مرجع ہوتے تھے ایک وقت میں، اور کچھ ان کی تقلید کرتے تھے اور کچھ ان کی تقلید کرتے تھے، لیکن وہ دونوں مراجعوں میں بڑا بھائی چارہ ہوتا تھا، بڑی محبت ہوتی تھی۔ یہ آغا سیستانی اور آغا خامنائی ہی کی بات نہیں، آغا خوئی اور آغا خمینی بھی ایک ہی دور میں نجف میں رہے، بلکہ جب امام خمینی کے جوان بیٹے کو صدام نے شہید کیا، جو اس وقت کے روضے کا کیئر ٹیکر تھا جسے خدام کہتے ہیں، اسے بلایا اور کہا کہ اتنا بڑا مرجع آخری سانس لے رہا، چنانچہ مولا کی زری سے بالکل ملی ہوئی جگہ پہ ایک قبر تازہ قبر تیار کرو۔ اب تو سارا علاقہ بھر گیا ہے، لیکن جب کی بات ہے وہاں قبروں کی اسپیس تھی، ہر آدمی کو پرمیشن نہیں ملتی تھی، ہر عالم کو پرمیشن نہیں ملتی تھی، ہر مجتہد کو پرمیشن نہیں ملتی تھی، لیکن جگہ تھی۔ جو آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں تو وہاں مرحومین کے نام یا زمین پر یا دیوار پہ لکھے ہوتے ہیں۔ کہا کہ بس فوراً یہاں پہ قبر تیار کرو، اتنا بڑا مرجع آخری وقت میں نماز پڑھا کہ ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے کہ وہی نوجوان، یعنی ان کا بیٹا جو خود بھی ایک عالم ہے، ہر مرجع کی اولاد عالم ہوتی، وہ بھاگا آیا۔ اب یہ سمجھے کہ مجھے لے جانے آیا ہے۔ کہا تمہیں ضرورت نہیں تھی، میں نے کمٹمنٹ کیا تھا، میں خود آتا۔ کہا کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، بابا ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ اب موت تو ایسی چیز ہے نا کہ کوئی آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ مجھے اب تک یاد ہے، یہ میرا پرسنل واقعہ، کراچی میں ایک بہت مشہور امام باڑہ ہے، محفل مرتضیٰ، میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا، تو مجلس میں یہ اعلان ہوا کہ آج مغربین کی نماز کے بعد فلاں مرحوم کی نماز جنازہ، اور میں مجلس پڑھ رہا تھا ظہرین کے بعد۔
نماز جنازہ ہے مومنین شریک ہو. تو اب چونکہ اس رات کو میری کوئی مصروفیت نہیں تھی تو میں بھی مغربین کی نماز کے بعد آ گیا نماز جنازہ. کوئی نماز کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, کوئی پریپریشن نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں وہ سسٹم نہیں ہے جو آپ کے یہاں تو بہت سارے لیگل ریکوائرمنٹ, وہاں کوئی نماز کا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا؟ تو ایک صاحب آگے بڑھے, کہا کہ ہاں وہ میرے چاچا تھے. تو کیا ہوا کہ جلدی نماز جنازہ ہو گئی؟ کہا نہیں, وہ ٹھیک ہو گئے. تو جب ٹھیک ہو گئے تو آپ نے صبح دوپہر کو اعلان کیا تھا؟ کہا بہت طبیعت خراب تھی, بالکل لگ رہا تھا مرنے کے قریب ہے. تو ہم نے ان ایڈوانس میں کہہ دیا لوگوں سے تاکہ پہلے سے اطلاع مل جائے. اب SMS کا یا فیس بک کا زمانہ تو تھا نہیں, اب وہ ٹھیک ہو گئے اس لیے جنازہ کینسل. یہ تو میرے سامنے کا واقعہ ہے, میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ. خیر یہاں اس میں نجف کے مرجے کے واقعے میں یہ بات نہیں تھی, صرف کہا تھا بابا کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ سے ملنا چاہتے. کہا کہ ٹھیک ہو گئے. چلیں, ان مرجے نے کہا الحمدللہ آغائے مرزا حسن شیرازی آغائے بزرگ. کہا چلو الحمدللہ. جیسے ہی اب یہ بات ہو رہی ہے مرجے میں اور اس عالم میں ایک دم سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. مڑ کے دیکھا تو یہ غنڈہ, یہ بدماش جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے ایک دم گرا اور مر گئے. اب جب اس کو دیکھا کہ مر گیا تو وہ آغا شیرازی نے کہا قبر تو ہم نے کھدوا دی ہے, تیار ہے قبر, اور یہ ابھی مرا, اس کو اس میں دفن کر دو. پتا چلا ایسا غنڈہ اور بدماش جو عاشورے کے دن بھی اپنی غنڈہ گردی اور بدماشی میں لگا ہوا تھا, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ آج شام غریبہ, لیکن ملا اسٹیٹس تو اتنا ہائی ملا کہ ہم اور آپ تو یہ بھی سمجھتے ہیں وادی السلام کے کسی کارنر میں ہمیں جگہ مل جائے یہ بھی ہمارے لیے انف ہے. اور اسے مولا کی زری سے اتنا قریب قبر ملی جہاں بڑے بڑے مراجے بھی سم ٹائمز دفن نہیں ہو پاتے ہیں. کیوں؟ ایک ایسی نیکی کی وجہ سے جو بہت چھوٹی سی ہم کو اور آپ کو لگ رہی, لیکن اسلام کی نگاہ میں یہ نیکی بہت بڑی نیکی. شوہر اور بیوی کے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہ ہونے دینا, اور اگر ہو تو اسے دور کرنا. دیکھیں اس آدمی کا کوئی تعلق